دوسرے پر ایمان لانے سے محروم ہو گئے. یہ ہوا معاملہ. ٹھیک ہے, چلیں. وہ فضیلت اللہ کی طرف سے تھی. وہ فضیلت اللہ کی طرف سے تھی, یعنی وہ فضیلت تھی کسی نہ کسی وجہ سے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ براہ راست ان سے کلام کیا, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا تھا کہ جو بہت زیادہ ظاہر پرست تھے, ظاہری چیزوں اللہ کو دکھاؤ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ وہ ان سے ہم کلام ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آخرت کی نشانی بنا دی. ان کو پیدا کیا اس نے ایک معجزانہ طریقے سے بن باپ کے, اور مردوں کو انہوں نے زندہ کیا. تو ان فضیلتوں کو دینے کا ایک مقصد تھا, لیکن یہی ایک آزمائش بن گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے براہ راست ماننے والے تھے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رسول ہیں جن کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے, اب ہم نے کسی اور کی بات نہیں مانی, کوئی اور ان کے مقابلے میں ہو کیسے سکتا ہے. تو چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا, مسیحیوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ہم اپنے پر مطمئن ہیں. تو ہم جو آخر میں آئے تو ہم نے کہا کہ ہمارے بھی سب سے بہتر ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک مذہبی بیماری ہے کہ جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ نے بڑے واضح طریقے سے یہ کہا کہ اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کوئی کمتر ہے کوئی بہتر ہے. جناب, سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو یہ بات شروع ہوئی تھی آیت نمبر 59 سے, 59 سے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. ٹھیک ہوا. یہ جب بات کی اور پھر نوح علیہ السلام کی داستان ایک اختصار کے ساتھ بیان کر دی, اس کے بعد آیت نمبر 65 میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو, یعنی وہی پیچھے سے ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. اور اب اسی کی کنٹینیوشن ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ, اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخاہم صالحا, ان کے بھائی صالح کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ, تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. یعنی جو پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی اس دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی تم عبادت کرو, پرستش کرو, جس کے آگے جھکو, جس سے دعائیں کرو, منتیں مانو وغیرہ وغیرہ. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم سمود یہ شرک میں مبتلا تھی, اور اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, آ گئی تمہارے پاس بینۃ, واضح نشانی, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں تو وہ جو پیغام لے کر آتے ہیں, جس شخصیت کے ساتھ آتے ہیں, ان کے جو حالات ہوتے ہیں, وہ سب مل کر قوم کے لوگوں کے لیے یہ بات بین کر دیتے ہیں, واضح کر دیتے ہیں کہ
کہ یہ پیغام برحق ہے، اس پیغام کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہی بات ہے کہ جو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بیان کی کہ دیکھو تمہارے پاس تو واضح نشانی آ گئی ہے، وہ نشانی اصل میں وہ پوری پریزنٹیشن ہے، اس میں معجزات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ پیغام ہے، اس پیغام کی کلیئرٹی، اس کے اندر جو ایک اچھے انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم انسانوں میں عام طور پر کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، اور اس پرابلم کی وجہ سے لوگوں کو دور ہونے کی کوئی وجہ، موقع، بہانہ مل جاتا ہے۔ لیکن پیغمبروں کے معاملے میں اللہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ سوائے اس کے کہ انسان ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو جائے، ان کی شخصیت، ان کا پیغام، ان کے حالات، اللہ کی طرف سے ان کو دیے گئے معجزات سب مل کر وہ صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بینہ لے کر آتے ہیں۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فذروھا، تو تم چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اونٹنی کو صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نامزد کر دیا۔ اب اس میں دونوں ہی امکانات ہیں کہ وہ اونٹنی کسی معجزانہ طریقے سے وجود میں آئی۔ قرآن مجید نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، لیکن ہمارے ہاں تفسیر میں بہت سے علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مانا بھی جا سکتا ہے، لیکن چونکہ قرآن نے اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا، اس لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو اس پہلو سے مانا جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا وہ پہلو کوئی اتنا اہم ہوتا تو خدا تعالیٰ خود بیان فرما دیتا۔ اینی اس میں دونوں پوائنٹس آف ویو مانے جا سکتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ایک اونٹنی تھی جس کو اللہ کی طرف سے نامزد کر دیا گیا کہ یہ ہے، تم نے انکار تو کر دیا ہے، تم نے سرکشی کا رویہ اختیار کر دیا ہے، تم اب یہ مانگ رہے ہو کہ اللہ کی پکڑ کی تمہیں کوئی نشانی ملے، کیونکہ اللہ کے رسول آ کے اپنی قوم کو وارن کرتے تھے، خبردار کرتے تھے کہ اگر تم نے انکار کیا تو انکار کے نتیجے میں تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ تو وہ تقاضا کرتے کہ بھئی کہاں آئے گا، کو بتاؤ تو صحیح، کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ تو یہ ایک اونٹنی نامزد کر دی گئی کہ دیکھو یہ ہے اب حد فاصل، تم نے اگر اس کو چھوا، جیسے تم اب تک بدتمیزی کر رہے ہو، اس کے ساتھ تم نے زیادتی کی، تو سمجھو کہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو گئی۔ اور یہ فرمایا کہ ذروھا تأکل فی ارض اللہ، چھوڑ دو اس کو کہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، اور اس کو تم برائی کے ساتھ مت چھوؤ، یعنی بری نیت، برے ارادے کے ساتھ مت چھوؤ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، فیأخذکم عذاب علیم، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے۔ قرآن کے اور مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ وہ تالاب جہاں سے یہ پانی پیتے تھے، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن تم پیو۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ اب قوم کو آزمانا تھا۔ یعنی قصہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ، انسان یا اقوام جب بگڑتی ہیں تو وہ گریجولی، تدریجاً اپنے بگاڑ میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قوم کے بگاڑ میں ان کو ابتدا ہی میں عذاب آ جائے، ابتدا ہی میں ان کی پکڑ ہو جائے، علیہ السلام، بلکہ ان کو موقع ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں یا ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے،
ایک غصہ ہوتا ہے، کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن کسی سٹیج پر آدمی جا کے ریئلائز کرتا ہے کہ یار ویٹ اے منٹ، یار آپ کیا کر رہے ہیں، رک جاؤ ادھر، بریک لگا دو. لیکن اگر کوئی فرد یا کوئی قوم سرکش ہو جائے، ضد میں حد سے آگے بڑھ جائے، تو پھر ایک حد کے بعد اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اب خدا کی رحمت ڈیزرو نہیں کرتے. تو اس کا ایک اندازہ لگانا ہوتا ہے نا کہ ہاؤ فار کین دے گو. تو ان کو صالح علیہ السلام نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نامزد کی گئی ہے. تم نے اگر اس کو پکڑا اور اس کو نقصان پہنچایا تو سمجھو کہ برباد ہو گئے، تم پر ایک بڑا عذاب، دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو صاحب اقتدار عاد کے بعد. قوم عاد کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. ان کو اللہ نے بڑا طاقتور، بہت مضبوط، بہت وسائل والا بنایا تھا، پھر ان پر عذاب آ گیا. اس عذاب کی خبر پھیل گئی. اس زمانے میں ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ دہائیوں کے بعد خبر پھیلتی تھی. اٹ یوز ٹو ٹریول. ایک واقعہ ہوا ہے، لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جا کے ڈسکرائب نہ کریں کہ تمہیں معلوم ہے وہ بستی تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. نہیں کہو یار، واقعی ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے ہم کو بتایا. وہ پھیل جاتی تھی. سو ظاہر ہے کہ اسی طرح قوم عاد کی تباہی کی خبر پھیل گئی، اور یہ بڑی چیز ہوتی تھی کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک اور بستی تباہ ہو گئی. اور ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خبر نہ ہو اس میں کہ وہاں ایک نیک صاحب تھے جو اللہ کی پیغام کی دعوت دے رہے تھے. لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور بالآخر وہ پکڑے گئے. وہ بچ بھی گئے تھے نا، ان کے اور ان کی قوم کے لوگ تو بچ گئے تھے، تو وہ خبر پھیل گئی. تو اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں صالح علیہ السلام کہ دیکھو، یاد کرو جب تمہیں بنایا اللہ نے صاحب اقتدار عاد کی قوم کے بعد. ایک واقعہ ہو چکا ہے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ تمہارے ارد گرد میں، علاقے میں ایک قوم تھی جو بسی، ترقی کی، ان کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، زیادتیاں کی، اور اس کے بعد ان کو تباہ کر دیا گیا. تو یاد کرو اس کو. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین میں تمکن دیا، یعنی زمین میں رہنے بسنے کا موقع دیا، فیسلٹیز پرووائڈ کی، آسانیاں، سہولتیں دیں. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو شاندار. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور اس کے پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو. یہ مدائن صالح آج بھی موجود ہیں نارتھ ویسٹ آف سعودی عربیہ. وہ اس کے کھنڈرات موجود ہیں، اس کی عالی شان عمارتوں کے ابھی بھی معلوم ہوتا ہے نشانات موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو، ایک قوم تم سے پہلے اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے، اس کے بعد تم کو انہی کی طرح اللہ نے دنیا میں بسنے کا موقع دیا، تمہیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ تم یہاں میدانوں میں محلات بناؤ، پہاڑوں کو تراشو اور ان میں اپنے گھر بناؤ. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی شانوں کو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. معلوم یہ ہوا کہ محلات اور پہاڑ تراشنا اور اس میں گھر بنانا، دیر از نو پرابلم ود اٹ. خدا کی مہربانیاں ہیں، خدا کی نعمتیں ہیں، اس کے وسائل ہیں. اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی بہتری کے لیے
تو یہی اللہ چاہتا ہے، لیکن اس میں وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ لوگوں کا رویہ فساد مچانے کا ہو، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کا ہو، خدا کی ناشکری کرنے کا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا اس کی مہربانیاں ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے محل میں جو پتھر تھے اور جو اس میں تصاویر تھیں اور اس میں جو لنگر تھے، خدا تعالیٰ اس کو اپنی شان بیان کرتا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ there is nothing wrong with it، سوائے غلط رویے کے، غلط ایٹیچیوڈ کے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی شانوں کو۔ یعنی یہ بات بھی ہے کہ آبویسلی جب آپ کو ترقی حاصل ہوتی ہے اور آپ دنیا میں اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں، یہ بھی آپ کا کمال نہیں ہے بھائی، خدا کی مہربانی ہے۔ اس کو ایکنالج کرنا اور اس ایکنالجمنٹ کے ساتھ اپنے رویے کو ٹھیک کرنا، یہ تو خدا کی اصل میں عبادت اور اس کے ذکر کا حصہ ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو اپنی قابلیت کا کمال سمجھے اور خدا تعالیٰ کی مہربانیوں کو اگنور کرے اور ڈیفائی کرے، تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو زمین میں فساد بن جاتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں میں اس کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا۔ یعنی یہ ہے اصل میں پرابلم کہ وہ سردار تھے، بڑے تھے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ اپنی قابلیت، اپنی محنت اور اس سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہ جو کمزور تھے، زیر دست تھے۔ یہ سوسائٹی میں ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کمزوروں سے کہا لمن آمن منہم، ان سے کہ جو ان میں سے ایمان لائے۔ یہ بھی ایک فینومینن ہے کہ ایمان لانے والے کمزور ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کو تو دنیا کی کوئی لالچ ہی نہیں تھی۔ آدمی اللہ کے پیغام سے اس لیے محروم ہوتا ہے بالعموم کہ اس کے آگے دنیا ہوتی ہے، دنیا کی لالچ، تکبر، خواہشات۔ تو یہ جو کمزور تھے، ان کے لیے تو اللہ کا پیغام ایک بہت ہی اطمینان دلانے والی ایک ان کی روشنی تھی، جس کو کہ حاصل کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا۔ تو ظاہر ہے کہ دو گروپس بن گئے، وہ جو ایمان لائے مگر کمزور تھے، اور وہ جو انکار کر رہے تھے اور وہ مضبوط تھے، وہ سردار تھے۔ تو سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، کہا ان لوگوں سے کہ جو کمزور تھے، جو ایمان لائے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح رسول ہے اب تمہارے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے؟ ڈو یو ریئلی بلیو؟ یعنی انہوں نے تکبر میں یہ بات کہی، ایک مذاق اڑانے کے انداز میں۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہم وہ جس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان لائیں۔ یعنی پورے اطمینان کے اور کانفیڈنس کے ساتھ، کوئی انہیں ان کے اس دھمکی آمیز انداز سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ متاثر نہیں ہوئے۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم تو تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ سو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں گروہوں، طبقات کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی، اور اس دوران میں یہ بھی ہوا کہ وہ جو ان کو اونٹنی کے بارے میں ایک وارننگ مل گئی تھی، ان کی سرکشی وہاں تک بڑھ گئی۔ سو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ گریجولی ہوتا ہے کہ وہ انکار میں، سرکشی میں، تکبر کے اظہار میں جب آگے بڑھے تو وہاں تک پہنچ گئے، فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کو انہوں نے پامال کر دیا، اپنی حدود سے آگے بڑھ گئے اپنے رب کی سرکشی انکار میں، یعنی اس کی نافرمانی میں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا صالح،
اے صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے تھے اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو. یعنی تم بہت ہمیں ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، کہاں ہے جو وہ عذاب کے جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک کپ کپی نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یہ کپ کپی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے تھی، لیکن قرآن کے دوسرے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ایک بجلی کی کڑک تھی جو اتنی زوردار تھی کہ جس سے ان کا پورا ماحول، ان کا وہ علاقہ وہ کانپ اٹھا، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر الٹ گئے اور وہ سارے کے سارے اس عذاب سے دوچار ہو گئے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو ان کی طرف سے منہ موڑا انہوں نے، یعنی صالح نے. وقال، اور کہا، یعنی یہ کہتے ہوئے چلے گئے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. ونصحت لکم، اور میں نے تم سے خیر خواہی اختیار کی، میں تمہارا ویل وشر تھا. ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم خیر خواہی کرنے والوں اور نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے. یعنی جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کے بعد اس انجام کو دیکھ کے، جیسے ہوتا ہے نا، آپ حسرت سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، میں نے تو تمہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہاری بد نصیبی کہ تم نے میرے تمام مخلصانہ کوششوں کو نظر انداز کیا اور تم اس انجام تک پہنچ گئے. اس کے بارے میں ایک اور اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ انہوں نے پہلے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سیکوینس ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں محسوس ہوتی. معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب تباہی ہو گئی، یعنی نصیحت تو انہوں نے پہلے بھی بہت کر دی تھی، لیکن تباہی کے آ جانے کے بعد جیسے کسی کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ یار مطلب آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، تم نے کیا کیا. ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سنے، لیکن آدمی اپنی ایک حسرت کا اظہار کرتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا اور اپنی قوم کے انجام کو دیکھا. وَلُوطًا اذ قال لقومہ، اور اسی طرح سے بھیجا ہم نے لوط کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے. اس میں آپ دیکھیں گے ذرا اسٹائل کا فرق ہے. یعنی پیچھے تھا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اس سے پیچھے تھا وَإِذَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. لیکن یہاں فرمایا وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا. اس قال، جب انہوں نے کہا، وہ اخاہم نہیں، غائب ہو گیا. یو نو وائی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ اس قوم میں کہ جو اب سمجھیں شام اور اس کے علاقے میں تھی، جس کا ایک بڑا شہر سدوم ہے تھا، اس میں جا بسے. یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو، جس میں ان کے والد بھی تھے، پیغام دیا، پھر اس پر عذاب آیا، وہ بھی ہجرت کر گئے، یہ بھی ہجرت کر گئے، یہ ہجرت کر کے اس قوم کی طرف آ گئے. تو ٹیکنیکلی وہ ان کے بھائی نہیں تھے، لیکن ایسے ہی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا فرعون کی قوم سے. ان کی قوم سے تو نہیں تھے، لیکن انہی میں رہتے تھے، تو ان کو انہوں نے دعوت دی. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی، اور یوں وہ اس قوم میں شامل ہو گئے. تو ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے ایسا نہ کیا. یعنی یہ بات واضح ہے اس لفظ سے ہی کہ یہ جو عمل تھا
وہ بے حیائی کا عمل تھا، اور یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک واضح گندگی ہے۔ لوط علیہ السلام نے آ کے ان کو اس بات پر جھنجھوڑا اور اس کو بیان کر دیا کہ انکم لتاتون الرجال شہوتاً، تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی عمل کرتا نہیں تھا، لیکن جس بڑے پیمانے پر یہ گندگی ان کے ہاں عام ہو گئی تھی، ان کی معاشرت کا حصہ، بلکہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے بیان سے کہ ان کی مجالس میں بھی اس کا ارتکاب ہوتا کھلے عام۔ اس میں ایک اور چیز بھی جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو پیغمبر تین جن کا کہ ذکر آیا، انہوں نے تو لوگوں کو دعوت دی توحید کی، ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو۔ یہاں انہوں نے، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو کہا، جھنجھوڑا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ تمام پیغمبروں کی دعوت اصل میں توحیدی کی دعوت ہے، وہ جس پیغام کو لے کر آئے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق، ایک مالک ہے جس کی کہ عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس بات کو ماننے کے نتیجے میں اصل میں نیکی، خیر وہ ایمرج کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی فرد یا کوئی قوم ایک ایسی برائی اور گندگی میں مبتلا ہو کہ اس کو یہ کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو موقع سے مناسبت نہیں رکھتا۔ ایک بندہ ہے، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ گندگی کھا رہا ہے، شیئر ڈرٹ، تو آپ اس کو نماز پڑھو نہیں، اس کو پہلے کہیں گے یہ کیا کرے ہو یار تم، فور گاڈ سیک، یہ تم انسان بنو یار، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ تو اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ دعوت لوط علیہ السلام کی بھی وہی دعوت تھی، مگر اس دعوت میں یہ دیکھا جائے گا نا کہ ایک بندہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، دوسرے بندے مار رہا ہے، اور آپ کہیں یار نماز پڑھو، پہلے ہی کہیں گے کیسے تم مار سکتے ہو یار، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ معاملہ ہوا اس قوم کا کہ یعنی یہ اس گندگی میں مبتلا ہو گئے کہ جو آج کل ہمارے یہاں فیشن بن گئی اور جسٹیفائی ہو رہی ہے۔ ویسے اس میں ایک بڑی دلچسپ ایک بات ایک صاحب نے مجھے کل پرسوں کہی، اور میں نے کہا یار آپ نے بہت اچھی بات کی۔ کہنے لگا کہ وہ میں برطانیہ میں تھا تو وہاں کچھ عرصے پہلے یہ وبا آہستہ آہستہ بڑھی ہے نا، اور اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ قانون بن گیا ہے اور لوگ اس کو قانوناً جائز سمجھتے ہیں شادی کرنے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دس واز اباؤٹ ارلی 90s، تو وہ تھا میرے ساتھ، ایک میرا دوست تھا گورا، تو وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا، ہم لوگ کہیں شاید ٹرکی گئے، تو اس کو پتا تھا کہ یار یہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو اس نے کہا کہ یار تمہارا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ ڈکشنری میں ایک لفظ ابھی ہے انسیسٹ، اور یہ برا سمجھا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، ماں بیٹے کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ وغیرہ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور سب اس کو برا سمجھتے ہیں، تم لوگ بھی برا سمجھتے ہو۔ 50 ایئرز 100 ایئرز ڈاؤن دا لائن وہ ہیومن رائٹس والے آئیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، باپ کو اس میں دلچسپی ہے، ہو دی ہیل آر یو، آپس میں ایک دوسرے باہمی رضامندی سے کچھ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بڑی صحیح بات کی تم، تو یار گاڈ سے کیا ہر بات جو بندے کے دل میں آئے اور اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو تو آپ اس کو جائز کر دیں گے؟ پاگل پنا ہے، دیوانگی ہے، انسان جانتا ہے کہ کارٹونز میں بچوں کے مائنڈ کتنے امپریشنیبل ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب کارٹونز میں وہ سٹوریز بنا رہے ہیں کہ the parents are the same sex، تو آپ کیسے ان کو سمجھائیں گے کہ this is not the way it is؟ یہ وہی بات ہے کہ جو مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ ایک عرصے سے
ہر زمانے میں لوگ ہیں کہ جو ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ آپ کو کارٹون ٹائپ کی کچھ چیزیں بنائی ہوئی نظر آتی ہیں، لوگ پوج رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے اندر توحید موجود ہے، تمہارے اندر پاکیزگی موجود ہے، ہم ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے، ہم ان کو دعوت دیں گے، ہم بچوں کو بھی دعوت دیں گے، ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک گندگی ہے. سو اب یہ ان کی ایک آزمائش ہے. جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے، جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، اس انوائرنمنٹ کے لحاظ سے اللہ انسانوں کا حساب کتاب کرے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم برائی کو برائی نہ کہیں. سو اصل میں اللہ نے جس آزمائش میں انسانوں کو ڈالا ہے وہ آزمائش پیچیدہ ہے، آسان نہیں ہے، اور ہر ایک کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے. اور اس آزمائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی گریڈنگ کا سسٹم بنائے گا کہ جس میں وہ یہ طے کرے گا کہ اس کے یہ حالات تھے، اس سے یہ چیزیں پوچھی جائیں گی. تو مثال کے طور پر ایک بہت گرے ہوئے ماحول میں اگر کوئی آدمی ایک کم گری ہوئی حرکت کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کو پازیٹیو نمبر ملے، اور ایک بہت اچھے ماحول میں بندہ ایک کم تر اچھائی کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے نیگیٹو نمبر. یہ بات باقاعدہ قرآن سے تو معلوم ہوتی ہے، حدیث میں بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ دور ہے کہ اگر تم اس میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں الفاظ کیا تھے وہ ایگزیکٹلی میرے ذہن میں کہ 10 میں سے 9 کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، اور ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ لوگ اگر 10 میں سے 1 کریں گے تو بچ جائیں گے. سو یہ اصل میں خدا تعالیٰ کا وہ اصول ہے کہ جس میں بیسیکلی وہ آزما رہا ہے لوگوں کو ان کے اپنے حالات، ان کے اپنے انوائرنمنٹ کے لحاظ سے. اور ظاہر ہے کہ جن کے پاس صحیح بات ہے وہ اپنی بات کو پیش کریں، بات کو تمیز سے پیش کریں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے وہ ماحول ہے جس میں کہ ہر بات کی جا سکے لیکن ڈیسنٹ طریقے سے. یہ گالی گلوچ، لان تان، الزامات، دشمنیاں، یہ تو سب کچھ ستیہ ناش کر دیا. اس کے بعد دیر کین بی نو کمیونیکیشن پاسبل. آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی کسی موقع پتہ نہیں پھٹ جائیں، اس کو کیا گالی دینا شروع کر دیں. سو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی سچائی ہے ان کے لیے یہ چیز اشد ضروری ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں ہر بات کی جا سکے، ہم بات بتائیں، بات سنیں. تو یہاں جو بات انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ دیکھو تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم مسرفون، نہیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تمہارے پاس، بلکہ تم ایک حد سے بڑی ہوئی قوم ہو، حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، سوائے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم، نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی میں سے. یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میرے اندر ایک گلٹ ہے، غلط کام ہو جاتے ہیں، بٹ آئی نو کہ غلطی ہو گئی. آج ہی مجھے میرے ایک پرانے کسی کولیگ باس نے ایک پیغام بھیجا، ایک جنرل پیغام، تو آئی ایم کیرنگ اے گلٹ اباؤٹ ہیم. کچھ میں نے کیا تھا، میں نے محسوس کیا کہ یار یہ پیغام مجھ کو اپلائی ہوتا ہے. تو میں نے کہی تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ اٹ سر، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری فار واٹ آئی ڈیڈ. مجھے یاد ہے، آدمی کیسے بھول سکتا ہے. تو یہ انسان ہے، انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک وہ معاملہ ہے کہ بندہ غلط کام کرے اور اس کے بعد سینہ زوری آپ کہیں کہ جی ان کو بستی سے نکال دو جو آپ کو روک رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پاک باز بنتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو کہاں یہ یعنی زیادتی، ظلم، حد سے آگے بڑھنے کا جو وہ ہے سٹیج، کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے، ان کو بستی سے نکالنے کے لیے کہہ دیا.
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئیں پیچھے رہ جانے والیوں میں سے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں آخری حد تک انصاف ہے، کسی کی رشتہ داری، کسی کی تعلق داری اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آئے گی۔ ہر انسان آزمایا جا رہا ہے، اور یہ آزمائش اللہ کی اکراس دا بورڈ بالکل فیئر آزمائش ہے۔ اس میں رشتے ناتے جو کچھ بھی ہیں وہ آزمائش کا حصہ ہے۔ کسی کو کسی کا باپ بنا کر، کسی کا بیٹا بنا کر، کسی کی ماں بنا کر، کسی کی بیوی بنا کر، کسی کا شوہر بنا کر آزمایا جا رہا ہے، لیکن بالآخر جو نتیجہ نکلے گا وہ ہر ایک کی اپنی اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے نکلے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ تھے ہی ان کے گھر والے، لیکن ان میں بھی ان کی جو بیوی تھیں وہ ایک ایکسیپشن تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئیں۔ یعنی لوط علیہ السلام نے بستی کو چھوڑ دیا اور وہ پیچھے رہ گئیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ دیکھو ان مجرموں کا انجام ہوا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ۔ یہ سورہ مبارکہ انذار کی، وارننگ کی سورہ ہے۔ مکے والوں کو یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے بہت سی قوموں کے پاس ہمارے رسول آئے، اسی طرح سے ہمارے یہ رسول تمہارے پاس آئے ہیں۔ تم نے اگر ان کا انکار کیا تو تم پر بھی عذاب آئے گا، اور یہ عذاب کی سٹوریز اسی لیے سنائی جا رہی ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکے والوں کو بتا رہے ہیں کہ تم پر بھی اگر تم نے انکار کیا تو عذاب آنے والا ہے، اور انہوں نے انکار کیا اور ان پر عذاب آیا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان عام طور پہ کہتے کوئی نہیں آیا، یعنی کمال ہے یہ بھی۔ قرآن سارے کا سارا ایک ہی بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی قوموں کے اوپر اپنے رسول بھیجے اور انہوں نے انکار کیا، ان پر عذاب آ گیا، تو اس قوم پر کیوں نہیں آئے گا؟ اور قرآن نے بتایا کہ انہوں نے انکار کیا اور عذاب آ گیا، اور مسلمان کہتے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ ہم نے آیت نمبر 73 سے شروع کیا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو عبادت کرو اللہ کی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، آ گئی تمہارے پاس ایک واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی۔ فَذَرُوهَا، تو تم چھوڑ دو اس کو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءٍ، اور اس کو مت چھوؤ برے ارادے کے ساتھ۔ فَيَأْخُذَكُمْ، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ پکڑ لے تم کو، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب اس نے بنایا تم کو صاحب اقتدار عاد کی قوم کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں بسنے، تمکن اختیار کرنے کا موقع دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور اس کے پہاڑ تراشتے ہو گھر بنانے کے لیے۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی شانوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہ جو کمزور ہوئے، لمن آمن منہم، ان سے کہ جو ایمان لائے ان میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہم، کیا تمہارا خیال ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا،
انا بما ارسل به مومنون، ہم جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم جس پر تم ایمان لائے ہو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آؤ ہمارے پاس اس کو کہ جس کا تم وعدہ کرتے تھے، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ فاخذتہم الرجفہ، تو پکڑ لیا ان کو ایک کپ کپی نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں پڑے اوندھے۔ فتولی عنہم، تو وہ انہوں نے ان سے منہ موڑا، وقالا، اور یہ کہتے ہوئے گئے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے پہنچا دیا تم کو اپنے رب کے پیغام کو، ونصحت لکم، اور میں نے تم سے خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ولوطا اذ قال لقومہ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، اتاتون الفاحشہ، کیا تم فحش کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا، ایسا کہ نہیں کیا کسی نے ایسا، من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی نے، انکم لتاتون رجال شہوتا، تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو خواہش پورا کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی میں سے، انہم اناس یتطہرون، تم تو بڑے، یہ لوگ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، بڑے ہی پاک باز ہیں۔ فانجیناہ، تو ہم نے نجات دی ان کو، وأہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئیں پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے پھینکی، برسائی ان کے اوپر پتھروں کی بارش، فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ یہ جو اونٹنی تھی، یہ تو ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ پہاڑ سے نکلی تھی، اچانک پہاڑ سے۔ میں نے اس پہ تبصرہ کر دیا، یہ آپ نے کیا ہے، لیکن میں یہ آپ کہتے ہیں کہ سالیہ نے انہیں کو مطلب وقت کر دی تھی ان کو۔ جی، یعنی پہلی بات جو میں نے کی تھی وہ تو خیر قرآن سے معلوم ہے، دوسری بات چونکہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے اس میں دونوں ہی رائے ہیں۔ ایک رائے وہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے اچانک نکل گئی حیرت انگیز طریقے سے۔ یہ بات لوگ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی اونٹنی نشانی کے طور پر ہوگی تو اس میں کوئی نشانی ہونے کی کوئی وجہ ہوگی، تو وہ وجہ لوگوں نے بیان کر دی۔ ظاہر ہے کہ یہ پچھلی کتابوں میں سے انہوں نے اس کو اخذ کیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بس وہ ایک اللہ کی طرف سے نامزد کی گئی اونٹنی تھی، اس کا اللہ کی طرف سے ہونے کا پہلو یہی تھا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم اس کو سیریسلی لو، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو تم مارے جاؤ گے۔ تو میں نے دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی، دونوں کا امکان ہے۔ جب اللہ نے اس کو کلیئرلی بیان نہیں کیا تو حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن سچی بات ہے کہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو دونوں چیزیں مانیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی مانیں گے، یا تیسرا طریقہ وہ اختیار کریں جو میں نے کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک کمیونٹی میں مکس ہوتا ہے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو ان لوگوں پہ عذاب آیا جو بالکل اللہ نے ختم کیا،
کیا یہ سب برے تھے یا بیچ میں جو اچھے ہیں وہ بھی اس عذاب کے اس میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا عذاب کلیئر ہوتا ہے نا وہ تو آتا اس وقت ہے کہ جب بات اپنی حد سے آگے نکل جاتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول آ کر قوم کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے آ جانے کے بعد قوم کے لیے بات نہ ماننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ پیغام وہ پیش کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، یہ 2-4 دن نہیں ہوتا، یہ سال ہاں سال ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کی دعوت اور ان کی زیادتی سرکشی یہ اپنی ہائٹ پر جب کلائمیکس کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ باقی معاملات میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح کے گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو برائی کرتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے کہ جو برائی نہیں کرتا مگر خاموش رہتا ہے، اور ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو نہ برائی کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ برائی نہیں کرتا بلکہ بروں کو روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے ایسے کہ جو نہ صرف یہ کہ برائی میں شامل نہ ہوں بلکہ لوگوں کو جب ان کو موقع ملے وہ ان کو برائی سے روکیں۔ خاموشی اختیار کرنے والے لوگ ان کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی انہوں نے جب بچھڑے کو معبود بنایا تو اس کام میں سب تو شامل نہیں ہوئے، لیکن بہت سے لوگ تھے کہ جو خاموش تماشائی بنے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سزا دی تو اس کا پھر یہ اہتمام کیا کہ وہ لوگ کہ جو خاموش رہے ان کے ہاتھوں وہ لوگ مارے گئے جنہوں نے کہ یہ حرکت کی۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عذاب تو آتا ہے اسی وقت کہ جب خدا تعالیٰ کے ہاں جو ایک حد طے ہے قوم اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ اصل میں ہوتا ہے رسولوں کی آمد کے بعد۔ دوسری بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ مستقل کانٹینیوس بیسس پر ہوگا ابراہیم کی اولاد میں، یعنی بنی اسرائیل میں اور بنی اسماعیل میں۔ وہ اچھے ہوں گے تو چھا جائیں گے، برے ہوں گے تو ذلیل ہوں گے، یعنی رسوا ہوں گے۔ یہ آپ یوں سمجھیے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک اب یہ معاملہ چل رہا ہے، اس لیے کہ اب اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اسی خاندان کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت رہے گی، اور یہ ہے کہ جو آگے اس ہدایت کو پہنچانے کے ذمہ دار بنیں گے۔ سر وہ مجھے سمجھ نہیں ایک بات کہ ان پہ وہ کب کبھی آگے اس کے بعد وہ جو ان کا کامنٹ تھے مجھے نام بھول گیا حضرت صالح کا، جی، تو رات تو ایسے نہیں آتا تھا کہ پیغمبر اور جو ان پہ مان لے آتے تھے وہ چلے جاتے تھے تو وہ ادھر تھے تو پھر یعنی اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ وہ نکل گئے، اچھا، اور انہوں نے جب یہ خبر پائی کہ ان کی قوم تباہ ہو گئی تو انہوں نے مڑ کے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بات پہنچا دی تھی اور تمہارے ساتھ بڑی خیر خواہی کا میں نے رویہ اختیار کیا، مگر تم کیا کریں، خیر خواہوں کی بات پسند نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے گزارش کی کہ اس میں بھی 2 اوپینینز ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے یہ بات ان کو کہی اور پھر وہ چھوڑ کے گئے، اور اللہ نے اس بات کو آخر میں بیان کیا ان کی تباہی کے بعد۔ دوسرا یہ ہے کہ سیکوینس یہی ہے، لیکن انہوں نے بس ان کے ختم ہونے کے بعد کوئی قبرستان میں جا کے کوئی بات کرے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بس اپنے ایک دل کی بات بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے کارٹون والی بات بتائی، یہ باقاعدہ آپ یہ ویسٹرن کارٹون ہوں گے؟ جی جی، امریکہ وہی زیادہ پوش کر رہے ہیں، بیکاز 1-2 اسٹیٹس تھے جو ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور لائک جیکسنز اور یہ وہ ان کو بھی وہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں بڑی طاقت ہے جی یہ پروپیگنڈا، اف، جی
غلط کو آپ صحیح بنا سکتے ہیں, غلط کو آپ آئیڈیل بنا سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ وے آف پروپیگیٹنگ. آپ کے پاس آواز ہونی چاہیے, آپ کے پاس میڈیا ہونا چاہیے, آپ کے پاس کھپ ڈالنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ آپ ثابت کر سکتے ہیں. مگر اگر یہ باطل کے پاس یہ طاقت ہے, یہ امکان ہے, تو حق کے پاس بھی یہی امکان ہے. آپ اپنی بات کہیں اور لوگوں تک بات پہنچائیں. اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی تلخی پیدا نہ ہونے, کبھی ٹینشن نہ پیدا ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ٹرک ہوتی ہے کہ آپ اپنے فالوورز کو دوسری بات سننے سے روک دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا فرقوں میں کیا ہوتا ہے, مذہبی جو گروہ ہیں ان کے ہاں اپنی اپنی بات ہے جو سنی جا رہی ہے, وہ دوسری کوئی بات سنتے ہی نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اتنے جذبات ہیں اس میں, اتنے وہ آئیڈیلائز کر دیتے ہیں, ان کے وہ بن جاتے ہیں ایک ایسے رول ماڈلز کہ جس کے بعد کہتے ہیں ان کی بات کوئی اور بات نہیں سنی. تو حق کا, سچائی کا کچوبر نکل جاتا ہے جب جذبات ہوتے ہیں ایسے. سر یہ آپ پاکستان کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ یہ لا پاس کیا جائے اسی کے بارے میں؟ ہمارے ایک تو کلاس ہے نا جو کہتی ہے جی کہ یہ جینیٹکس میں پرابلم ہے, تو اس لیے ان کی تھنکنگ ایسی ہے کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے جیسے وہ بیہیو کریں, آئدر گرلز اور بوائز. لیکن ایک مسئلہ ہمارے مدرسوں میں جو وہاں کے ملا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں, اس کے بارے میں یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بینگ این اسلامک کنٹری یعنی حد ہو گئی ہے بھائی کہ آپ کے اگر دینی ماحول میں یہ ہو رہا ہے, اینڈ سیڈلی ظاہر ہے کہ میں کسی پرٹیکولر انڈیویجول کے بارے میں بات نہیں کر رہا, بٹ یہ بات اتنی فیمس ہے کہ آپ معلوم ہے کہ ابھی وہ کچھ عرصے پہلے بعض دینی حضرات نے جی ایدھی صاحب کی اس پر اعتراض کیا کہ وہ جو ناجائز بچے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں, پالتے ہیں, جی جی اور اس پہ اعتراض کیا جی کہ یہ تو زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ ایک بڑے اچھے نوجوان اسکالر ہیں محمد علی انجینئر صاحب, بہت آتے ہیں انٹرنیٹ پہ. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو استعمال ہی نہیں کرتے. ہی از سو فیمس. تو انہوں نے کہا کہ اب میری زبان نہ کھلوائیں, آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں اس شخص پر کہ جو ایک خدمت کر رہا ہے. یعنی زنا کو روکنا ان کا کام نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے معاشرے میں کرنا چاہیے, حکمرانوں کو کرنا چاہیے, ماحول کو کرنا چاہیے, علماء کو کرنا چاہیے. ایک پرابلم پیدا ہو گیا, بچے کدھر جائیں؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ پروموٹ کرنے کا کیا مطلب ہے یار؟ اینڈ بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو, آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے بقول ان کے, کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے اس میں نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ نو, مے بی اٹس اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ, بٹ ایون اف 50%, 10% میں ہوتا ہے یار, کتنی گھٹیا بات ہے. اور وہ کیا ہے, وہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے اس کے ہاں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی عورت اور مرد کے درمیان فاصلہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خواتین تو ہمارے ہاں مسجد میں جانا تو امپاسبل ہے, جیسے ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ بھی ممکن ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ مجلس ناجائز مجلس ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک ایسا ایگزیجریٹڈ تصور ہے کہ جس میں کوئی امکان نہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ادھر لڑکے ادھر لڑکے ادھر سب, اور وہ جو گندگی ہوتی ہے اللہ معاف کرے. سو ایبسلیوٹلی اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ہمیشہ ایک بیلنسڈ ایک جو طریقہ جو رویہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ بات بار بار بیان ہونی چاہیے کہ یہ عمل ہر لحاظ سے کنڈیمنیبل, یعنی حیرت انگیز ہے آنیسٹلی
جس طرح سے آپ کو میں یہ بات جو ہے نا یقینی انفارمیشن اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جن کو آپ نے سنا ہوا ہے جی بالکل، جو بہت پریچ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ یعنی جس طرح سے اس طرح کے معاملات میں وہ ملوث ہیں، جو بہت کور اپ کر جاتے ہیں، جیسا مولانا سمیع الحق کا مرڈر ہوا ہے، نام نہ لیں، جی تو ان کا وہ میرے پاس بالکل مصدقہ اطلاع ہے کہ بہت ہی نام نہ لیں بھائی، نام نہ لیں پلیز. جی تو وہ ان کو ابھی بھی شہید یہ فلان اس طرح کے Without naming. میرے حساب سے یہ لوگ قوم کے سامنے آنا چاہیے اس طرح کی ملا کیا ہے وہ. دیکھیں آپ نام لیے بغیر اگر آپ کہتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے جی کہ کیا ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، مگر اس سے بہت ڈرنا چاہیے. ہم یہ موضوع زیر بحث آنا چاہیے، جی مگر نام نہیں آنا. افراد جو ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ بات بھی آپ کی اپنی جگہ پر، اگر نام لیے بغیر آپ کہہ رہی ہیں پرومیننٹ لوگ ہیں جی ان کا آنا چاہیے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جی سر میرے حساب سے ان کو ننگا کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ ان کے کرتوت کیا اور اسلام کو پریچ کر رہے ہیں. تو پھر خود پھنس جاؤ گے نا. نہیں جی پردہ رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت ایسے کی ہے کہ وہ بالکل ڈسکلوز ہو گیا سارا. بس وہ آپ نے نام لے کے میری ساری جو ہے نا وہ پریزنٹیشن خراب کر دی. سر ایک کوشچن تھا سر آپ بھی انہیں کے بارے میں کہہ رہے تھے، مجھے پتا ہے. اچھا نہیں آپ میرے دل میں جھانک رہی ہیں، میں کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہم غلط کہیں گے کہ ہم صرف اپنے جی. مولویوں کو اور اپنے ان کو کہیں. ابھی کرسچینٹی میں بھی جی چرچ میں وہ ہے نا کہ اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے چرچ نے ابھی کنوکٹ کیا ہے، پہلے تو بہت سالوں سے وہ پروٹیکٹ کرتے تھے. لیکن وہ بھی ایک بیوقوفی تھی. اپنے آپ جب یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کے انہوں نے بھی پادریوں نے بھی اور ننز نے بھی شادی نہیں کرنی، پھر وہ کیا کریں گے بھائی؟ تو یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے. جب اس طرح کی حماقتیں ہوں گی، جیسے ہمارے یہاں حد سے بڑا ہوا وہ پردہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی مجھے میرے ایک شاگرد نے آگے ایک سوال پوچھا، وہ سوال میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. میں نے کہا یار فور گاڈ سیک یار پلیز یار، اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں مذہبی خلقوں میں مشہور ہیں. جی سر وہ سورہ غافر میں تھا نا کہ اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، جی اس کو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پلیز آلریڈی پیور. اللہ کے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب اللہ کے دین کو اختیار کروں تو مجھے اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے. یعنی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤں. جن معاملات میں اللہ کی اطاعت کرنی ضروری ہے اس میں کسی اور کی اطاعت نہ کروں. اس کے لیے دین کو خالص کرنا. اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اللہ کے آگے جھکنا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. جن معاملات میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا. یہ ہے. سر میرا کوشچن جی سر میں نے کچھ لمبی آیات یاد کی اس کو پڑھنے کے لیے سر میں تیسری رکعت میں جا کے بھول گئی. سر اس میں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے قرآن یاد کیا اور اس کو یاد رکھنے کی غرض سے آپ نے اس کو نماز میں پڑھنا شروع کیا. جہاں آپ بھول گئے وہاں آپ رکوع میں چلے گئے، رائٹ. ایک چیز آپ نے محسوس کیا بالکل شروع میں بھول گئے، یعنی پہلی آیت میں بھول گئے، آپ کو دوسری صورت شروع کر دی. تیسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو تنہائی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس کا خدشہ ہے کہ آپ بھول جائیں گے تو آپ ایک میز پر ساتھ قرآن مجید کا نسخہ رکھیں اور جب پھنسیں اس کو اٹھا لیں تو سبھی کچھ ممکن ہے. اگر ہم نے اس کو سورج یاسین میں اگر ہم نے شروع کیا جی. تو دوسری رکعت میں ہم جو ہے اس کے بعد میں آنے والی سورت پڑھیں ترتیب کے نہیں کچھ بھی آگے سے پڑھ سکتے. اچھا ہے. ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم قرآن مجید کو اس کی ترتیب کے ساتھ پڑھیں، مگر اس کو لازم نہیں کیا گیا. اچھا تھینک یو اللہ حافظ. سر ایک دعا ہے کہ جی. قرآن پاک کی ہے کہ جو وعدہ کیا ہے ہم سے رسولوں کی